اور عزیزان گرامی پروردگار عالم نے صحیفے بھیجے اور بہترین صحیفہ قرآن حکیم کتاب بھیجی ہمارے پاس. اس کو پڑھے, اس کو سمجھے. پورا سال ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا پڑھیں چاہے آپ, لیکن اس کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھیں پلیز. اس لیے کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گے نا تو اہل بیت سمجھ میں نہیں. قرآن پڑھیں گے تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے, اہل بیت کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئیں گے. پھر پروردگار عالم نے صامت کتاب نہیں نازل کی آپ کی ہدایت کے لیے. پروردگار عالم نے اپنے بہترین ناطق ہر لمحہ بول رہے ہیں, ہر لمحہ بول رہے ہیں. کیا کہا تھا مولا نے جب انہوں نے کہا انہوں نے تو نیزوں کے اوپر قرآن اٹھایا ہوا ہے, معاویہ کے لشکر نے نیزوں پہ قرآن بلند کر دیا, لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں. مولا نے کہا کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو, قرآن ناطق تو میں ہوں, یہ تو صامت کتاب ہے, یہ تو بولتی نہیں ہے. تم کہاں جا رہے ہو, قرآن ناطق تمہارے ساتھ ہے, بولنے والا قرآن تمہارے ساتھ ہے. تو پروردگار عالم کی رحمت اور اس کا کرم, اس کے عطا یہ تھی کہ اس نے صامت ہدایت بھی دے دی, ناطق ہدایت بھی دی. اب ہمارا یہ وہ ہے کہ ہم تلاش کریں کہ کس طرح ہمیں اپنے پروردگار عالم تک پہنچنا ہے. درود بھیجیے گا محمد. اور یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی حسین, بہت ہی اچھی, بہت ہی پیاری. تو ہر ایک کے دل کو لبھاتی ہے, ظاہر بات ہے. ہر کوئی چاہتا ہے دنیا کو حاصل کرنا. تو اب یہاں پہ راحتیں بھی ہیں, عیش و آرام بھی ہے. اور یہاں کا عیش و آرام انسان کو بالکل خالی ذہن کر دیتا ہے, بالکل دیوانہ بنا دیتا ہے. انسان سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے, یہ دنیا جو ہے یہی سب کچھ ہے. بار بار امام جگا رہے ہیں, بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ زیادہ نہیں رہنا تمہیں, یہ گزرگاہ ہے, بس تم یہاں سے کچھ سامان اٹھاؤ اور چل دو یہاں سے آگے. یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں. کتنا رہو گے, 50 سال رہو گے نا, جو بس جوانی کی انتہا 50 سال, اور اس کے بعد اس میں بھی 25 سال تو سوتے ہی گزار دیتے ہیں. آدھا ٹائم 25 سال سوتے گزر گئے, باقی رہ گئے 25 سال. اب 25 سال میں کتنے کام ہیں, پڑھنا بھی ہے اور جاب بھی کرنی ہے اور بچے بھی پالنے ہیں اور شادی بھی کرنی ہے اور بچوں کو پرورش بھی کرنی ہے اور ان کی شادیاں بھی کرنی ہے. تو 50 سال تو یوں ہی گزر گئے اسی تگ و دو میں, یہ کر لے یہ کر. اپنے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اپنے لیے انسان نے کیا کیا, اپنے لیے کچھ نہیں کیا, سوچا بھی نہیں کہ واپس جانا ہے. اب جب سوچنے کے لیے بیٹھے تو پتہ چلا اب نہ ذہن کام کر رہے ہیں, نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں, 2 کے بجائے 4 آنکھیں ہو گئیں اور 2 ٹانگوں کے بجائے ایک تیسری لکڑی بھی ہاتھ میں آ گئی. اب کیا کریں, اب کچھ سمجھ. تو عزیزان گرامی بہتر یہ کہ جب جو جوانی کا وقت ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگائیں اپنے لیے, اور اپنے لیے ٹائم لگا کے سوچیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. درود بھیجیے محمد. درود بھیجیے گا محمد. ادھر اور عزیزان گرامی دنیا میں ہے کیا کھانے کے لیے. کھانا کھاتے ہیں بہت مزیدار, اتنا مزیدار, 4 کھانوں کے بجائے 8 کھانے کرنے, آپ 100 کھانے کر لیں, دسترخوان وسیع پہ وسیع کرتے چلے جائیں جیسے بادشاہوں کا. کتنا کھائیں گے, انسان کی ضرورت کتنی. 2 روٹی کے بعد تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے بیٹھنا اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اتنی کم ہے اس کی خوراک. اور آج کل تو جب سے ڈائٹنگ کا چکر ہے تو آدھی بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی سوچی کتنے لوگ اس چکر میں پڑے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس کھانے کے لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کوئی ہمارا کام ہی نہیں. اور میں پاکستان گئی تو مجھے ایسا لگا کہ پوری قوم جو ہے نا وہ کھانے کے چکر میں, کیونکہ صبح سے ٹی وی جو لگتا ہے اس میں کھانے کی ترکیبیں آ رہی ہیں, رات ہو جاتی ہے سوتے وقت تک کھانے کی ترکیبیں نہیں, بس ترکیبیں ہی کھاتے چلے جاؤ, کھانا وانا کچھ نہ کھاؤ. درود بھیجیے گا لذیذ ترین کھانے, اچھے سے اچھے کھانے. پتہ نہیں مرغی کو یوں کرنا ہے اور ہدہد کا مغز پکانا ہے اور کیا کیا چیزیں. تو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کیا کھائے اور کیا نہ کھائے, بس دیکھ دیکھ کے پیٹ بھر جاتے. پھر بہترین لباس. اب دیکھیے کیا ہے دنیا میں, یہی چیزیں ہیں نا کہ بہترین لباس ہے کہ آپ اس بوتیک کا لباس پہن لیں اور اس بوتیک کا. بھئی تن ڈھکنا ہے انسان کو,
جیسے آپ اپنے ہاتھ سے بھی اچھے سے اچھا سی کے پہن سکتی ہیں. آپ سمپل بہت ہی اچھے خوبصورت طریقے سے بنا کے اس کو پہننے. ضروری ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کا 1 جوڑا خرید کے لے گئے. ان کے تو مزے آ رہے ہیں, یہاں اپنے بیچارے میاں ہاتھ مل رہے ہیں کہ دیکھو پوری کمائی جو ہے نا بیگم کے جوڑوں کے اوپر ختم ہوگی. تو عزیزان دنیا ہے, دنیا اس کو آپ ویسے بھی خوش کر سکتے ہیں بغیر اس طرح اتنے مہنگے مہنگے جوڑے پہنے ہوئے. تو عزیزان گرامی سوچیے اعلیٰ درجے کا لباس کیا ہے. ٹھیک ہے وہ بادشاہوں کے لیے, ہم تو سمپل ہیں. ہمارے جو ائمہ تھے وہ کیسا لباس پہنا کرتے تھے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیسا لباس کہ آپ سوچیں گے لباس لینے کے لیے گئے ہیں, برابر میں غلام قمبر بھی ہے. 2 خوبصورت لباس خریدے, ایک زیادہ قیمت کا ہے ایک کم قیمت کا ہے. مولا نے دونوں کو دیکھا اور جو زیادہ قیمت کا تھا وہ قمبر کی طرف بڑھا دیا اور کہا قمبر یہ تمہارے لیے. اور قمبر مولا آپ خلافت آپ کو زیب دیتا ہے یہ لباس آپ پہنے. مولا نے کہا نہیں. اب دیکھیں اب دینے کا طریقہ کیا ہے. ہم کسی کو دیں گے تو کس طرح سے دیں گے, اور مولا کے دینے کا کیا طریقہ ہے کہ دے بھی رہے ہیں بہترین لباس اور طریقہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. نہیں قمبر تم جوان ہو, تمہارے اوپر یہ لباس اچھا لگے گا. درود بھیجیے. نعرہ حیدری حیدری آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. بہترین مکانات ہیں, بہترین. ایک اب یہ چھوٹا پڑ گیا, اس سے بڑا, اس سے رہنے والے صرف 2 ہیں اور پتہ چلا مکان اتنے بڑے بڑے ہیں. تو عزیزان گرامی مکان جو ہوتا ہے وہ اینٹ اور پتھر کا بنا ہوتا ہے. گھر جو ہوتا ہے نا وہ محبتوں سے بنتے ہیں. آپ کے 4 رہنے والے ہوں, 2 رہنے والے ہوں, 15 رہنے والے ہوں, اگر ان میں محبت نہیں ہے تو گھر نہیں ہے وہ پھر مکان ہے اینٹ پتھر کا. اور اس چھوٹے سے گھر کو دیکھیں جنہوں نے زیارت کی ہے ماشاءاللہ سے, اور پروردگار عالم سب کو لے کے جائے. کتنا چھوٹا سا گھر ہے لیکن کتنا محبت ہے کہ اگر غیر بھی آ جائے تو سکون پا جائے. کوفے میں مولا علی کا گھر. درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کتنی عورتیں جمع کر لیتے ہیں بادشاہ. وہ دیکھیے مکے میں بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے محل بھری ہوئی ہیں خواتین, بھری ہوئی, دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. ارے ایک ہو ایک مگر سیدہ جیسی ہو. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ مولا کہتے ہیں جب تمہیں دیکھتا ہوں تم دروازہ کھولتی ہو, جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے کہ جس کی زوجہ ایسی ہو اس کو اور کیا چاہیے. درود بھیجیے. لیکن انسان جو ہے نا بہت ہی نفس پرست ہے کہ بس اس کے نفس, اس کا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اچھائی کی طرف نہیں دیکھتا, بس نفسانی خواہشات ہیں اور اس کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے. پروردگار عالم کا رکو, جس نے اپنے نفس کا تابع ہو گیا اس نے اپنے لیے خرابی پیدا کر لی. دیکھو نفس کے تابع نہ ہونا تم کبھی. تو کہا کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان اس طرح سے بھاگ رہا ہے کہ کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. بس یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں, ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا. چنگیز خان نے کیا کیا تھا, پوری آدھی دنیا اس نے فتح کر لی, اور اس آدھی دنیا فتح کرنے میں اس نے کتنے سروں کے مینار بنائے تھے, کتنے لوگوں کو لاشوں کو تڑپایا تھا اس نے, کتنا. لیکن جب مرا ہے تب بھی حوث ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا ابھی اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, ملک خطا کو بھی فتح کرنا ہے. وہ کوئی ہوگا ملک خطا, اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی اس نے کہا کہ فتح کرنا ہے. یعنی حوث اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان حوث کے چنگل میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو کبھی چین نہیں آتا, کبھی قرار نہیں آتا. بس اسی طرح سے وہ بکٹٹ بھاگے چلا جاتا ہے یہاں کی اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. درود بھیجیے گا محمد. حل من مزید, حل من, اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. بس اسی کی طلب میں. یہ نہیں دیکھتا کہ ہزاروں کے ڈھیر کے نیچے کتنوں کی سسکیاں ہیں, کتنے لوگ کرہا رہے ہیں. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے, پروردگار عالم کتنے پیارے طریقے سے کہہ رہے ہیں. دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سب دے دو, نہیں, جو تم سے بچا ہوا ہے, جو تم سے رہ جاتا ہے, تم اپنا شاندار گھر بناؤ اپنی اسٹیٹس کے مطابق.
تم لباس پہنو اپنے اسٹیٹس کے مطابق. تم گاڑی رکھو، گھوڑا رکھو، جو بھی رکھنا ہے اپنے اسٹیٹس کے مطابق رکھو.